الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ہجرت کے سفر پر کچھ گزارشات عرض کی جا چکی ہیں۔ کافی ساتھیوں نے بڑا عمدہ سوال اٹھایا جسے میں رفتار کے پیش نظر انداز کر رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات جب غار حرا میں 3 دن تک تھے تو کیا وہاں کوئی مکے کا فرد پہنچا نہیں؟ پہنچے۔ جیسے کہ میں نے کل شاید رفتار میں یہ کہا بھی ہو کہ اہل مکہ نے اور مشرکین مکہ نے مکے کے چپے چپے کو چھان مارا تھا، لیکن بس وہ جو کہاوت ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ایک دو مثالیں واقعات کی روشنی میں میں عرض کرتا ہوں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مکے کے مشرکین اور جاسوس اور تفتیشی لوگ پہنچے تھے، غار حرا تک بھی گئے تھے، غار ثور پہنچے تھے۔ مثلا ایک بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر اونچا کر کے دیکھا تو کئی مشرکین وہاں کھڑے ہوئے نظر آئے، قدم دکھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو یہ ہم تک پہنچ ہی جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ دیکھو یہ تو ہم تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بڑا مزاحیہ بھی وہ واقعہ بنتا ہے، بڑا اچھا اس کا تصور ہے کہ ایک گروہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہ گروہ اللہ کے نبی کو اور ابو بکر صدیق کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، حالانکہ غار میں ان کی نظر تھی، لیکن اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا، وہ جیسے دہشت میں اور خوف میں بچہ نا ماں کو چمٹتا ہے، تو ایسے زور سے دبایا، یا رسول اللہ اب تو ہم کو دیکھ لیا۔ تو ان میں کا ایک آدمی تھا مشرکین میں کا، اس نے کیا کیا کہ اپنا تہبند اٹھایا اور پیشاب کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا ابو بکر اگر یہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا تو کیا اس طرح ہماری نگاہوں کے سامنے اپنا تہبند اٹھاتا؟ بے فکر رہی۔ یہ تسلی دی اور پھر دونوں حضرات آرام فرماتے رہے۔ یہ میں نے غار کا تھوڑا سا آپ کو نقل کر دیا۔ مدینہ منورہ کی طرف یہ لوگ چوتھے دن 3 دن 3 راتیں غار میں گزارے، اور چوتھے دن یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ان 2 حضرات کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے، عبداللہ ابن اریقط لیثی، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرک ہی تھے، لیکن یہ بیابان کے صحرا کے راستوں کے بڑے ماہر تھے اور اچھے خاصے گائیڈ سمجھے جاتے تھے، مہارت تھی،
یعنی جغرافیہ کا اور لوکیشن کا ان کو پورا پتہ تھا. تو اللہ کے نبی نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے ٹھہراؤ کر لیا تھا. بلکہ ابو بکر صدیق کے گھر سے غار تک اونٹنیاں ہکا کر لانے والے عبداللہ ابن اریقط ہی تھے. اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس زمانے میں لوگ زبان کے اتنے پکے تھے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں ان سے وعدہ لے لیا جائے کہ آپ نے یہ وعدہ نبھانا ہے تو وہ جان لٹا دیتے. لیکن اس کو خاص طور سے مکے کا کلچر اس معاملے میں بڑا مضبوط تھا. تو عبداللہ ابن اریقط کو سارا کچھ پتہ تھا، چونکہ انہوں نے ہی آگے سفر پر معاملہ طے کرنا تھا، لیکن انہوں نے راز میں رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی، عبداللہ ابن اریقط لیثی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 حضرات چوتھے دن اس غار سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے تو روانہ ہوئے. جب سفر شروع ہوا تو میں نے حضرت ام معبد کا خزاعیہ کا سارا قصہ آپ کو کل عرض کر دیا. اس کا ایک حصہ جو بلیغ ترین ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر مشتمل ہے، وہ میں انشاءاللہ اخیر میں آپ کو عرض کروں گا جب سیرت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی یہاں سے نکلے تو راستے میں کئی واقعات ہوئے. علماء نے اس کو بھی نقل کیا ہے، میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ دونوں حضرات پہلے تو بنو خزاعیہ کی ام معبد کے پاس سے گزرے، وہاں دودھ پیا، اچھے سے آسودہ ہوئے، پھر آگے روانہ ہوئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ہی سوار تھے. ایک اونٹ خالی چل رہا تھا یا اس پر سامان لدا ہوا تھا، اور ایک اونٹ پر ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. ابو بکر صدیق سواری پر ردیف تھے. ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے کو. اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ. کیا نصیب ہے. ہم یہاں ترس گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے. اللہ نصیب کرے، کہو آمین. اور ابو بکر صدیق کا کیا نصیب ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ بدن سے چمٹ کر بیٹھے ہوں، بدن کو بدن لگ رہا ہے نبی کے، اور ایک نہیں کئی دن. تو حضرت ابو بکر صدیق ردیف تھے، اور یہ طریقہ اس لیے اپنایا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اور آپ کے بدن پر بڑھاپے کے آثار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن مبارک تھا، چہرے انور تھا، یہ بالکل ایک دم ینگ تھا، جوان. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بوڑھا اور کوئی جوان یا بچہ ساتھ میں جاتے ہیں نا، تو کوئی بھی آنے والا بوڑھے سے مخاطب ہوتا ہے، جوان سے یا بچے سے نہیں ہوتا. یہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ایسے ہی نہیں کیا، یہ اس لیے کیا کہ مجھے کوئی بھی اجنبی دیکھے اور اللہ کے نبی کو دیکھے تو پہلے مجھ سے پوچھے. بھئی بات سمجھ رہے ہیں آپ. اور ہوا ایسا، جب سفر طے کرنے لگے نا، تو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہر آنے والا اور ہر ملاقات کرنے والا، چاہے اجنبی ہو یا پہچان کا شناسہ ہو، وہ ابو بکر صدیق سے مخاطب ہوتا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے کہ جانا ہے جہاں. پھر پوچھنے والا پوچھتا کہ یہ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کہہ دیتے کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ ہو جاتا، اور اگر کہتے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے تو وہ جھوٹ ہو جاتا. یہ صدیق کی شان کے خلاف ہے. تو ابو بکر صدیق ایسا پیارا جملہ فرماتے ھذا الرجل یہدینی سواء السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو ہم کو صحیح راستے کا پتہ بتاتا ہے. سننے والا یہ سنتا کہ شاید یہ گائیڈ ہے، اور ابو بکر صدیق مراد لیتے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، چونکہ پیغمبر سیدھا راستہ بتاتا ہے. یہ راستہ طے ہوتا رہا. یہ دونوں حضرات جو ہے تو چلتے رہے. ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے بھی آگے نکلے. اب ان کا سفر تو چل رہا ہے، ادھر مکے کا حال سنیے، ان کی بھی تو سننا ضروری ہے. مکے میں تقریباً 1 ہفتہ بیت چکا تھا، اور مکے کے لوگ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا وہ مایوس ہو گئے تھے کہ اب نہیں ملنے والا، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایک بڑی پیاری روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
وہ فرماتی ہیں کہ ہم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ابا اور رسول اللہ کہاں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرف گئے، راز تھا نا جی، ہم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ دوپہر میں ہم سب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مکے کی نچلی سطح سے ایک آواز آئی، جزا اللہ رب العرش خیر جزائہ، 5-6 اشعار کی۔ تو ہم نے دیکھا، پورے مکے کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو جہاں سے آ رہی تھی صرف آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کہنے والا کون تھا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بڑے اچھے اشعار ہیں۔ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ عرش کا پروردگار بڑا اچھا بدلہ دے اس صدیق کو جو اس نبی کے اور اس پیغمبر کا سفر کا ساتھی بنا، اور اللہ بنو کعب کے قسمت کو اونچا کرے جنہوں نے اس آخری نبی کے استقبال میں اپنے بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس پیغمبر کو اللہ نے ایسی شان دی ہے کہ وہ بنو خزاعیہ کی ایک بڑھیا کی کٹیا میں، اس کی جھونپڑی میں پناہ لیے ہوئے تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے وہ نکلا ہے۔ اگر تم کو یقین نہ ہو تو اس بڑھیا کی کٹیا میں جاؤ اور دیکھو کہ اس کی پوری بکریاں حالانکہ خشک سالی سے، قحط سالی سے معذور ہو چکی ہیں، بالکل مریل ہو چکی ہیں، لیکن اس نبی کا معجزہ ہے کہ وہ جب وہاں گیا تو ہزاروں اور سینکڑوں برکتیں لے کر نازل ہوا۔ جب بنو خزاعیہ کی معبد کا ذکر اس جنات نے اپنے اشعار میں پڑھا نا، تو سارا مکہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ ہو نہ ہو مدینہ گئے ہیں، اور سب چوکن نہ ہوئے۔ اور چونکہ وہ جنات کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی وہاں سے نکلے ہیں، تو پھر سب نے سوچا کہ ہاں اسی روٹ پر یہ لوگ نکلے ہیں اور اب پکڑنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ مکے میں سارے کے سارے مشرکین چوکن نہ ہو گئے۔ اب یہ چوکن نہ ہوئے تو مکے سے باہر پہاڑ میں، جنگل میں ایک قبیلہ تھا، بنو مدلج، بنو مدلج۔ یہ قبیلہ مکے میں کبھی کبھار آتا تھا، اور اسی جنگل میں، اسی بیابان میں ان کا گزر بسر تھا۔ دن بھر شکار کر رہے ہیں، جو جانور پکڑا جا رہا ہے یا جو مردار مل رہا ہے اس کو بھون کر جنگل میں کھا رہے ہیں۔ یہ آتے نہیں تھے مکے میں، پتھریلی زمین میں رہنا، غاروں میں رہنا ان کی عادت تھی۔ ان میں ایک شخص تھا سراقہ ابن مالک ابن جعشم، تو یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یو پی میں اور بہار میں کہتے ہیں بتیاتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، باتیں کرتے ہوئے۔ وہاں ٹیم لگی ہوئی تھی اور یہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتفاق سے وہاں کوئی اجنبی آیا۔ وہ اجنبی کہنے لگا کہ یار وہ جو مکے سے پیغمبر ہے اور اس کا جو ساتھی ہے وہ ابھی ابھی مجھے ادھر سے نکلتے ہوئے دکھے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی پر اور ابو بکر صدیق پر 100 اونٹ کا نقد انعام تھا، تو سراقہ بڑا چالاک آدمی تھا۔ اس نے یہ کیا کہ اگر وہ گھوڑا اٹھاتا اور فوراً دوڑاتا تو وہ سارے بنو مدلج اٹھ کے کھڑے ہوتے اور سب کے سب بھاگتے۔ تو سراقہ نے کیا کہا، نہیں نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اصل میں کوئی دوسرے لوگ تھے، محمد اور اس کے ساتھی تو کب کے نکل گئے اور وہ یثرب پہنچ چکے ہیں، تم کو اب خبر ہے اور تم کس غلط فہمی میں ہو۔ اس نے اپنے پورے قبیلے کو جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ بتیا رہا تھا سب کو بے خبر کر دیا، پھر چھپکے سے آرام سے اپنے گھر پر گیا، باندی سے کہا کہ گھر کے پچھلے دروازے پر میرا تیز رفتار گھوڑا تیار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ باندی نکلی، وہاں سے تیز رفتار گھوڑا لیا، گھر کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ یہ جب نکلا نا تو انہی کے سامنے سے نکلا جو اس کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس اسٹائل میں نکلا کہ وہ سب سمجھے شاید چائے ناشتے کو جا رہا ہے، اس کا طریقہ یہ تھا۔ اور نکل کے جو ہے تو اپنے گھوڑے کے پاس گیا، وہاں اونچا خنجر لیا، تھوڑا بہت کھانے کا سامان باندھا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اتنی تیز رفتاری سے دوڑایا کہ چند گھنٹوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا، اور اس کو نظر آنے لگے کہ ہاں یہی ہے۔ تو جب بہت قریب ہو گئے نا، بس 20-22 میٹر کا فاصلہ رہا ہوگا، تو سراقہ ابن مالک کا جو گھوڑا تھا وہ گرا، پھسلا، اتنے زور سے پھسلا کہ سراقہ ٹھا کر کے وہاں گیا اور یہ یہاں گھوڑا اس کا پڑ گیا۔ تو اس کو ایسا لگا کہ نہیں یہ کوئی الگ ہستی ہے۔ تو ہمارے یہاں نہیں ٹاس کرتے ہیں ٹیل اور ہیش،
ٹاس کرتے. اس زمانے میں قرعہ کیا جاتا تھا. اس کا قرعہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے جیب پر اور ان کے کندھے پر ہمیشہ ایک جو ہے تو ڈبہ بندھا ہوا رہتا تھا. اس میں 2 رنگ کے تیر ہوتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی ایسا مشکوک معاملہ پیش آتا جس کے معاملے میں وہ فیصلے کو ڈیسائیڈ کرنے میں مشکل ہوتا تو وہ اس ڈبے کو ایسا ہلاتے, آنکھ بند کر کے ایک تیر نکالتے اور دل میں طے کرتے کہ اگر مثال کے طور پر بلیک کلر کا تیر نکلا تو میں یہ کام نہیں کروں گا, وائٹ نکلا تو کر لوں گا. اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, میں ٹاس کر لیتا ہوں, قرعہ کر لیتا ہوں. اور اپنے جیب سے اپنے کندھے سے وہ ڈبہ نکالا, اس کو ایسے ایسے ہلایا اور تیر کھینچا تو اس میں سے بلیک کلر کا تیر نکلا. لیکن پیسوں کا اور دولت کا لالچ انسان کو کب باز رکھتا ہے. کہا کہ یہ تو سب جھوٹ کہتے ہیں, ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. گھوڑے پر سوار ہوا, اپنے گھوڑے کو اور بکھرے ہوئے سامان کو اٹھایا, گھوڑے پر باندھا اور پھر دوڑ لگائی. پھر آگے گیا تو پھر دھڑ سے گرا. تو پھر دل نے اور ضمیر نے جھنجھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. پھر ٹاس کیا, پھر ٹاس میں وہی نکلا, قرعے میں وہی نکلا, لیکن پھر لالچ. پھر تیسری دفعہ اس پر سوار ہوا اور پھر دوڑ لگائی تو اب کی بار گھوڑے کے اگلے 2 پیر زمین میں دھس گئے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ ہوا نا تب میرا کلیجہ ہل گیا, کیونکہ جہاں گھوڑے کے پیر دھسے تھے وہ مضبوط زمین تھی, نہ وہاں گارا تھا, نہ وہاں ریگستان کا کوئی دلدل تھا, نہ وہاں گیلا پن تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھوڑے کو ڈانٹ کر برا بھلا کہہ کر جب باہر نکالا تو اس کے قدموں سے ایسی دھول نکلی جو آسمان کو چھو رہی تھی. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ نہیں, اچھا اس مرتبہ یہ اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ اگر 1-2 قدم اور آگے بڑھتا نا تو خنجر سے وار کر دیتا, اور نعوذ باللہ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی زد پہنچتی یا اللہ کے نبی کو. لیکن اللہ کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ. وہ خود کہتا ہے سراقہ کہ میں اتنے قریب اس بار پہنچ گیا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز کان میں آ رہی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا ہے اور میں بھی بری طرح گر گیا ہوں. تو میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ نہیں, اب معاملہ ختم کرنا ہے. تو جب یہ میں سوچ رہا تھا تو ابو بکر صدیق اور ان کے خادم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی آگے تک جا چکے تھے. تو میں نے ان کو چیخا, اے ابو بکر, اے ابو بکر, مجھے امان دو, مجھے امان دو, میں تم پر حملہ نہیں کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں میں تم پر حملہ نہیں کروں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روکا. اچھا جب یہ قریب آ رہا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ اب تو وہ آ گیا, یا رسول اللہ اب تو بالکل پشت پر کھڑا ہوا ہے. تو اس منظر کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے. قرآن کہتا ہے اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور قرآن نے کیا بلیغ الفاظ لائے. دیکھو ڈرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہوتے ہیں, خوف, خشیت, تقوی اور حزن, یہ سارے الفاظ ہیں اور سب کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے ڈرنے سے. لیکن حزن ایسا ڈر جو اپنا نہ ہو, کسی دوسرے کا ہو. قرآن اگر کہتا نا لا تخف تو ترجمہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں ابو بکر کو اپنی جان کا خطرہ ہے. قرآن کہتا ہے لا تحزن, لا تحزن, اور یہ الفاظ اصل میں اللہ کے نبی کے ہیں. بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے یا رسول اللہ, اب تو بالکل سر پر کھڑا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن, اے ابو بکر میری فکر مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. چنانچہ سراقہ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, دست بوسی کی اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو کوئی غزن نہیں پہنچاؤں گا, اور وہاں سے جو ہے تو اجازت لی. اور جانے سے پہلے اس کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا, اس کو وہی عقیدت ہو گئی, محبت ہو گئی. اس کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا, کہنے لگا آپ لوگ اتنے دور جا رہے ہو, یہ میرا کچھ ہدیہ قبول کرو. اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا نہیں, میں ایسا ہدیہ نہیں لیتا, آپ کو اپنا مبارک. بس ایک کام کرنا, ہمارے بارے میں کسی کو بتانا مت کہ ہم کہاں ہیں. چنانچہ اسی سراقہ سے اللہ نے یہ کام لیا
کہ وہ جب ریٹرن آنے لگا نا تو اس کو اس روٹ پر جتنے بندے ملے وہ سب کو کہتا تھا نہیں نہیں ادھر نہیں ہے، میں ادھر سے آ رہا ہوں، وہ سارے واپس. یہ واقعہ. اس کے بعد پھر جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور قدید پر پہنچے. ایک جگہ ہے قدید، عصفان مر زہران، اس کے بعد قدید ایک جگہ آتی ہے. اب وہ جگہ تو بے نام و نشان ہے، شاید وہاں کوئی نشان ہو یا نہ ہو، حکومتوں نے کچھ باقی. قدید ایک جگہ ہے، وہاں جب اللہ کے نبی پہنچے نا تو بنو اسلم کے ایک بڑے سردار جو اللہ کے نبی کے بڑے مخالف تھے، اور جب بات آتی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتے، بہت گستاخی کرتے، لیکن کبھی اللہ کے نبی سے ملے نہیں. تو غلط فہمی تھی، پروپیگنڈے سے متاثر تھے، ہمیشہ برا بھلا کہتے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، ملاقات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ جب سنا، قرآن کریم کی کچھ آیات سنی، تو وہیں کے وہیں اسلام لائے. اور ان کے ساتھ تقریباً 70 لوگ تھے، وہ سارے کے سارے وہی مسلمان ہو گئے. نقد دل دے بیٹھے، وہ کہتے ہیں نا دل کٹ گیا، بس فدا ہو گئے. اور اپنے سر سے عمامہ اتارا، اور ان کے پاس ایسا خنجر تھا، اس خنجر پر جو ہے تو عمامے کو لٹکایا. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی امن والا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی صلح اور آشتی والا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کی تعلیمات انسانی فطرت کے نیچر کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اور اپنے خاندان میں گئے، وہاں کئی لوگوں کو مسلمان کیا. اسی راستے پر پھر آگے چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عبداللہ ابن زبیر ملے رضی اللہ عنہ. وہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، سیریا سے آ رہے تھے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ راستہ سیریا سے ہوتا ہے مدینے کا. تو جب اللہ کے نبی کا، ابو بکر صدیق کا، عبداللہ ابن اریقط کا اور عامر ابن فہیر کا عبداللہ ابن زبیر سے سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، تو بڑے خوش ہوئے کہ آپ کیسے. اللہ کے نبی نے پورا معاملہ سنایا کہ ہم تو ہجرت کے لیے یہاں آئے اور اسی راستے پر جا رہے ہیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور ان کے پاس 2 نئے جوڑے تھے، کرتے تھے، کپڑے تھے، پارچہ جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے. انہوں نے وہ اپنا پارچہ اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیچھے سے کئی دن سے سفر کر کے آ رہے تھے، بدن پر، کپڑوں پر تکان کے اور گرد و غبار کے نشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین اس وقت جب مدینہ پہنچنے کے قریب تھے، آپ نے نیا جوڑا زیب تن فرمایا. او ہو، پھر تو ایسا جیسے زمین پر چاند اتر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرات پہنچے بدھ کے روز قبا پہنچے. اور ادھر قبا کا یہ حال تھا، مدینہ منورہ کا یہ حال تھا کہ ان کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ اللہ کے نبی مکے سے نکل چکے ہیں، میسج مل چکا تھا کہ وہ حضرات نکل چکے ہیں، لیکن یہاں ابھی پہنچے نہیں. تو مدینے والوں کی بے چینی کا یہ حال تھا. اللہ نے مدینے کو اسلام کا وطن بنایا نا، اور مدینے کی سرزمین وہ سرزمین ہے جو بلا شبہ جنت سے افضل ہے ہمارے عقیدے کے مطابق. ایک ایمان والے کو مدینے کی سرزمین سے یہ عشق ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ جنت میں جاؤ گے یا مدینے میں رہنا پسند کرو گے تو بولو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سب کو پتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکے ہیں. مدینے والے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اشعار پڑھا کر، باتیں سمجھا کر، ادب سکھا کر، اپنے بچوں کو ادب سکھا کر روز صبح بیچارے صبح صادق کے وقت سڑک پر آ جاتے. مدینے کے باہر ایک جگہ تھی حرہ، وہ آج بھی ہے، آپ جائیں گے تو دیکھنا. یہ جگہ تلاش کر کر کے ڈھونڈا کرو، وہاں جایا کرو، وہاں کی اپنی کیفیات ہیں. تو یہ سارا مدینے کا جو خانوادہ تھا، خاندان تھا، یہ حرہ روز صبح کا ان کا روز کا یہ مسئلہ تھا. اور یہودی کم وقت مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی یہ آگے بڑھے. اب یہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کے جو سردار تھے، ان کی جو فیملیاں تھیں، یہ روز صبح صادق کے وقت خوب بن ٹھن کر، اچھے لباس پہن کر مدینے کے باہر حرہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں جا کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. 2 پہر تک کھڑے رہتے. جب بھوک بھی لگ جاتی اور سورج بھی خوب ستاتا تو سب کے سب واپس آ جاتے. آج بھی ایسا ہی ہوا. بدھ کا دن تھا،
بدھ کا بدھ کا ہی دن، بدھ کے دن بھی یہی ہوا کہ سارے کے سارے استقبال کے لیے گئے لیکن واپس آ گئے۔ دوپہر ہو گئی، ہمارے یہاں نصف النہار کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے 2:30 سے 3:45 4 بجے کے درمیان کا، اس وقت ایک یہودی کسی کام سے اپنے گھر کے چھت پر چڑھا، اتفاق کی بات، تو اس نے دیکھا کہ دور سے ایسا جیسے کوئی سورج زمین پر اتر آیا ہو، تو اس کو پہلے عجیب لگا، لیکن مدینے میں چونکہ یہ روز کا مسئلہ تھا نا جی کہ روز صبح سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ باہر آتے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ او ہو اچھا، اصل میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ بشارت موجود تھی، اس لیے یہودی اس چیز کو جانتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے سود نہیں ہوگا کہ یہودی مدینے میں آ کر بسے ہی تھے آخری نبی کے انتظار میں، لیکن اللہ جس کو ہدایت نہ دے سب کچھ جان کر بھی وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ یہ یہودی اپنے گھر کے چھت پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی روشن چہرہ ہے اور کوئی بلند اخلاق والا ہے اور کوئی عجیب جسم والا، عجیب نورانیت والا ہے جو دور سے آ رہا ہے اور اس کی دھول پیچھے اڑ رہی ہے، اور اس دھول کے جو کنکر ہیں وہ بھی منور ہو رہے ہیں۔ تو اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے پہلے تو کچھ بول نہیں سکا، جیسے ہمارے سامنے کوئی بہت زیادہ اچانک کوئی اچنبھا ہو جائے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو قابو میں کیا تو بہت زور سے چلایا، او عربو، او عرب کے سردارو، او عرب کے قبیلوں، یہ تمہارا قسمت جاگ اٹھا ہے، دیکھو آخری نبی تمہارے محلے میں، تمہارے شہر میں، تمہاری بستی میں بس داخل ہونے والا ہے۔ بس یہ آواز سننا تھا کہ سارا مدینہ اپنے، ان کے یہاں استقبال کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بدن پر ہتھیار لگاتے تھے، ویلکم کرنے کا ان کا یہ طریقہ تھا۔ سارا مدینہ جو ہے تو جتنے جوان بوڑھے تھے وہ سب اپنے بدن پر بڑے بڑے ہتھیار لگائے، بچوں کو لے کر جو ہے تو مدینے سے باہر پہنچے۔ ساری بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، کیا حسین اشعار ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا نا تو سارے کے سارے حرہ سے بھی آگے دوڑ پڑے، لوگ قابو سے باہر تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مدینے کی تاریخ کا سب سے افضل ترین دن تھا، بلکہ اگر کہا جائے روئے زمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ پر سکینت طاری ہو گئی تھی۔ جب انسان بہت زیادہ غم سے بھر جائے نا تو اس سے بولا نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی بہت بڑا جانی یا مالی صدمہ پہنچتا ہے تو ہم کسی سے بولنا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے ایسا غم میں ہوتا ہے نا، ایسا خوشی میں بھی ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی بہت بڑی نوازش ہو گئی، کسی کو کوئی بہت بڑی دولت مل گئی تو اس سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کو دیکھا کہ میرے کہاں میرا وہ دور کے لوگ مجھے گلیوں میں رسوا کرتے تھے، کہاں میرا وہ دور کہ جب مجھے لوگ تانے دیا کرتے تھے، میری ہانڈی میں لوگ، ساری داستان آپ کو سنا چکا ہوں، مکے والوں کا ظلم و ستم۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا نا کہ اس شہر کا ایک ایک بچہ، ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، کبھی بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے مدینہ جاؤ نا، مدینے والوں کو برا مت بولو، مدینے والوں کو برا مت بولو۔ میں نے دیکھا ذرا سے معاملے پر، ذرا سی اخلاقی خرابی پر ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ مدینے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں فتنہ اور چور ڈکیٹی کہاں نہیں ہے؟ اگر مدینے کا آدمی بھی کوئی انسانی تقاضے کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے تو اس کو ہم لوگ تانے، یہ بس اللہ کے نبی کو یہ وہ نسل ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا اور اللہ نے ان کو قبول کیا۔ انسانوں میں سے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر لینے کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس نسل سے پیدا ہو جانے کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ مولانا ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ایک دفعہ عمرے کے لیے گئے تو ان کا خادم تھا، مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو انڈا بڑا پسند تھا، وہ ناشتے میں اور کھانے میں انڈا تناول فرماتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے روزانہ 1-2 انڈے بوائل کر کے لا دیا کرو۔ تو وہ خادم بیچارہ کسی بدو عورت کے پاس سے روزانہ انڈے لاتا تھا۔
اب وہ عرب کی گرمی، وہ خاتون بیچاری فریزر کا کوئی انتظام نہیں، سڑک پر ٹرے لے کے بیٹھتی تھی، تو گرمی کی وجہ سے وہ انڈے گندے ہو جاتے تھے۔ تو وہ خادم نے اس خادمہ اس بدو عورت کے پاس سے لینے کے بجائے کسی مال سے، کسی بڑی اسٹال سے انڈے خریدے۔ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اس خاتون کے پاس سے کیوں نہیں خریدتے، وہ راستے پر بیٹھتی ہے اور دور سے آتی ہے۔ تو اس خادم کی زبان سے نکلا کہ اس کے انڈے گندے ہیں اور وہ عورت صحیح نہیں ہے، فراڈ کرتی ہے۔ رات میں دونوں کو، پیر کو بھی اور مرید کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اس کو جلدی مدینے سے نکالو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو نیک اعمال، نیک مقامات، بڑے مقامات پر مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم ادب سے محروم ہیں۔ مدینہ منورہ کے دہی کو برا کہنے پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے رسوا کر کے مدینے سے نکالا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اس جگہ کی تو یہ حال ہے، یہ مقام ہے کہ وہاں تو سانس بھی ادب سے لینا چاہیے۔ بہرحال اب بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے نا، تو آپ پر سکینت طاری ہو گئی۔ سکینت یعنی خوشی میں آپ کا یہ حال ہو گیا کہ نہ کسی کو دیکھنے کی ہمت ہوتی تھی، نہ کسی سے بات کرنے کی ہمت تھی، بس پھٹے جاتے تھے خوشی میں۔ اب اس کو میں کیسے الفاظ میں بیان کروں؟ جو الفاظ میرے سامنے ہیں وہ عربی کے ہیں، اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند فرما لی اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ تو آیت نازل ہوئی، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ جبریل وصالح فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تمام مفسرین کے مطابق یہاں صالح مومنین سے مراد مدینے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی تمہارا دل بڑا دکھ گیا تھا طائف کا سفر کر کے، مدینے والوں کے ظلم و ستم، مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کے تمہارا دل بڑا ٹوٹ گیا تھا۔ ہم نے تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائی اس مدینے کے ذریعے، اور ایسی ٹھنڈک کہ آج بھی عالمی صحت کے ادارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ پرسکون، پر نور اور ایک دل کو جیسی فضا چاہیے وہ مدینے کی سرزمین ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے اس جگہ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں دجال نہیں جا سکے گا۔ وہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا، اللہ اس کو ایسی رفتار دیں گے اور ایسے ڈھکوسلے دیں گے، وہ آزمائش ہوگا نا انسانوں کے لیے۔ وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن جب مدینے میں جائے گا نا تو وہاں فرشتوں کا پیرا لگا ہوا دیکھ کر نا واپس آ جائے گا گھبرا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ عمرو ابن عوف ایک قبیلہ تھا، بنو عمرو ابن عوف، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جانا پسند کیا۔ ابھی مدینے میں انٹر نہیں ہوئے، مدینے سے باہر قبا نامی بستی میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انصار میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرا عمر میں بڑے تھے، بدن بھی ذرا بھرا ہوا تھا، تو جو جسمانی اعتبار سے ذرا اونچا ہٹا کٹا ہوتا ہے، لوگ عام طور سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے، میری ابتدائی تعلیم وہاں ہے، تو وہاں کے جو پرنسپل تھے وہ دبلے پتلے اور ان کی داڑھی بھی چھوٹی سی۔ اسی مدرسے میں ہمارا ایک ساتھی تھا محمد عارف قریشی نام کا، وہ بڑا اونچا پورا ہٹا کٹا، تو مدرسے میں کوئی بھی آتا نا تو پرنسپل اس کو ہی سمجھتا، حالانکہ وہ دینیات میں تھا۔ تو بدن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدن ذرا ہٹا کٹا بھرا ہوا، سردار، چہرے پر رعب اور ہیبت زیادہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکونت، اطمینان، وقار زیادہ تھا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کو جانتے نہیں تھے، ملے نہیں تھے، انصار، وہ سارے کے سارے جو بھی آتے ابو بکر صدیق سے ملتے، تو بڑا عجیب منظر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دل میں شرماتے کہ یہ تو عجیب ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کے ادب پر اور اخلاق پر اور تربیت پر قربان جاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایسا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سایہ کرنا تو تھا ہی، اس سے زیادہ اہم یہ بتانا تھا کہ نبی میں نہیں ہوں، یہ نبی ہے، اور میں تمہارا مہمان نہیں ہوں، اصل یہ تمہارے مہمان ہیں۔
میں رسالت سے جڑا ہوا نہیں ہوں، اصل رسالت کے حقدار مالک اور رسول یہ نبی یہ بتانا اصل میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق یہ چاروں حضرات قبا نامی بستی میں تقریباً الگ الگ روایتیں ہیں، 4 دن کی بھی ایک روایت ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار 4 دن کی بھی ایک روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ چاروں حضرات قبا میں تقریباً 24 دن رکے رہے، اور یہ دل کو لگتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبا میں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے، اور قرآن نے اس مسجد کی تعریف کی ہے، لمسجد اسس علی التقوی۔ جب مدینہ جاؤ یا مکہ جاؤ تو مسجد قبا میں ضرور جایا کرو، اس کے بہت فضائل ہیں، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ عام طور سے جانے والے یہ سب چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، ویسے اب تو گائیڈ الحمدللہ رہنمائی کرتے ہیں تو لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن غفلت اور لاپرواہی اور سستی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ ان فضائل سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اختلاف الاقوال، روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ قبا میں 24 دن رہے، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کا سفر وہ انشاءاللہ کل۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔